بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ درود شریف پڑھیے، استغفار کیجیے، کثرت سے کیجیے۔ استغفار کی برکت سے گناہ معاف ہوں گے، درود شریف کی برکت سے درجات بلند ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا خوب شکر ادا کریں کہ شکر کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ اللہ کریم رحمتیں برکتیں عطا فرمائے گا، اور جو بھی مسئلے مسائل ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ ایک بہن کہتی ہیں کہ میری ایک رشتے کی بہن ہے اور ان کی عمر جو ہے وہ 45 سال کے قریب ہو گئی اور ان کی شادی نہیں ہوئی۔ کہتی ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ استغفار پڑھو، کثرت سے استغفر اللہ پورا دن کرتے رہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے کام کاج کے ساتھ۔ کہتی ہیں کہ ان کے والدین کا انتقال ہو گیا اور گھر میں یہ سب سے بڑی تھیں، تو انہوں نے اپنے بہن بھائیوں کی پرورش کی اور چھوٹے بہن بھائیوں کی شادی کی، اور جب چھوٹے بہن بھائیوں کی شادی ہو گئی تو ان کی شادی کسی نے نہیں کی، اور ظاہر سی بات ہے کہ عمر اتنی زیادہ ہو گئی، اب رشتے بھی مناسب نہیں ملتے۔ تو کہتی ہیں جب میں نے ان کو کہا کہ آپ صرف استغفار کریں اور آپ یقین جانیے کہ استغفار کرنے سے آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کی جو خواہشات ہوں گی وہ پوری ہوں گی، آپ کی زندگی میں اللہ کریم اپنی رحمت سے اچھا شریک سفر بھیجے گا۔ ان خاتون نے میری بات پر عمل کرتے ہوئے کثرت سے استغفار کرنا شروع کر دیا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے کام کاج کے ساتھ اپنی روٹین کے ساتھ استغفر اللہ، صرف یہ ایک ورڈ استغفر اللہ، اس کا ورد کرتی رہتی ہیں۔ کہتی ہیں کہ آپ گمان نہیں کریں گے کہ ان کے لیے اتنا اچھا رشتہ آیا۔ جو آدمی 5 وقت کا نمازی تھا، تہجد گزار تھا، اور صرف 1 سال ان سے عمر میں بڑا تھا، اس آدمی کی پہلے بھی شادی ہو چکی تھی اور بیوی کی وفات ہو گئی تھی اور کوئی اولاد نہیں تھی، ساتھ میں گھر بھی اچھا تھا، اور جو ان کا کاروبار یا نوکری جو بھی تھی وہ بھی بہت اچھی تھی، اور استغفار کی برکت سے انہیں اتنا اچھا شریک سفر ملا، مالی تنگی بھی نہیں تھی، اور پھر اس لڑکی کی وہاں پر شادی ہو گئی۔ اب کہتے ہیں کہ شادی کے بعد ان کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی کیونکہ 45 سال کی عمر تھی، کمپلیکیشنز تھیں، ڈاکٹرز یہ کہہ رہے تھے کہ ایج زیادہ ہے، کمپلیکیشنز ہیں، اللہ کی رحمت ہوئی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اولاد سے نواز دے گا۔ کہتی ہیں کہ جب میری ان سے بات ہوئی، انہوں نے مجھے تمام سینیریوز بتائے، تو میں نے پھر ان سے یہی کہا کہ استغفار کثرت سے ورد کیجیے، دوبارہ استغفار کیجیے اور خوب کثرت سے کیجیے، اور اللہ پاک سے امید لگائیں، استغفار کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی امید ضرور پوری کرے گا۔ کہتی ہیں میں نے ان کو کہا آپ کی جس عمر میں شادی ہوئی ہے، اس عمر میں ایکسپیکٹ کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ لوگوں کی باتوں میں، ڈاکٹر کی باتوں میں مت آئیں، اللہ کریم سب کرنے پر قادر ہے، تو بس آپ استغفار کثرت سے کیجیے۔ کہتی ہیں انہوں نے میری بات پر پھر سے کثرت سے استغفر اللہ کا ورد شروع کر دیا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشخبری دی، لیکن خوشخبری ملنے کے عرصے کے بعد انہوں نے استغفار کرنا چھوڑ دیا، اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے لوگوں کو بتایا، جس کی وجہ سے ان کو نظر لگی کہ اس عمر میں اللہ تعالیٰ نے گڈ نیوز عطا فرمائی، اس عمر میں لوگ اس طرح کی باتیں کرتے، اور نظر لگنے کی وجہ سے ان کا مسکیریج ہو گیا۔ اب چونکہ مسکیریج ہو گیا تو بہت تکلیف ہوئی انہیں، اور انہوں نے استغفار کرنا بالکل ہی چھوڑ دیا۔ نماز تو وہ بہرحال پڑھتی تھیں کیونکہ نماز کی عادت انہیں بچپن سے تھی، نماز کی پابندی بچپن سے تھی، تو نماز پڑھ رہی تھیں لیکن استغفار نہیں پڑھتی تھیں۔ کہتی ہیں کہ میں نے پھر ان سے کہا کہ آپ استغفار پڑھنا مت چھوڑیے، استغفار کرتے رہیے، عروج اور زوال اللہ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی، وہ جس کو چاہے نعمت دے، جس کو چاہے نعمت لے کر آزمائے اور دے کر آزمائے۔ بہرحال میں نے ان سے کہا کہ آپ استغفار پڑھتے رہیے، اسے ختم مت کیجیے۔ تو پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں نے استغفار پڑھنا بالکل ختم کر دیا ہے، لیکن اب میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرتی ہوں، اور میں نے شکر کرنا شروع کر دیا ہے۔ شکر میں نے اس نیت سے کرنا شروع کیا ہے کہ شکر کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو نعمت آپ کے پاس ہوتی ہے وہ قائم رہتی ہے۔ کہتی ہیں کہ اگر میں اپنی اس نعمت کا شکر ادا کرتی کہ اللہ کریم نے مجھ پر رحمت فرمائی اور اس عمر میں مجھے خوشخبری عطا فرمائی، تو یہ نعمت میرے پاس رہتی، لیکن میں نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیا ہے تاکہ تمام نعمتیں میرے پاس رہیں اور ان میں اضافہ ہو، اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر اپنی زبان میں کرتی ہوں۔ کہتی ہیں کہ میرے پاس جتنی نعمتیں میسر ہیں میں ان سب پر الحمدللہ رب العالمین پڑھتی ہوں اور بغیر گنے پڑھتی ہوں، اور کہتی ہیں میں نے یہ آزمایا ہے کہ جس نعمت پر بھی شکر کیا جائے وہ اللہ کریم واپس نہیں لیتا، اور جس پر میں نے شکر نہیں کیا وہ میرے پاس سے واپس چلی گئی۔ جس نعمت پر میں دل سے شکر گزار ہوں لیکن میں نے زبان سے لفظ ادا نہیں کیے تو وہ چیز بھی میرے پاس نہیں رہی۔ کہتی ہیں میں نے کہا تم نے شکر نہیں کیا، اس وجہ سے اتنی بڑی نعمت ضائع ہو گئی۔ تو وہ کہنے لگی بالکل ایسا ہی ہوا، اور شکر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سارا دن بغیر گنے آپ الحمدللہ رب العالمین کہیں، اس کے علاوہ بار بار اپنی زبان میں بھی شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے مجھے جو نعمت دی ہے میں اس قابل تو نہیں، لیکن تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ عطا فرمائی۔
عربی کے تو الفاظ ہیں الحمدللہ رب العالمین، لیکن ساتھ ساتھ اپنے دل میں بھی شکر کا خیال رکھیں، اور جو آپ زبان سے شکر ادا کر رہے ہیں دل میں بھی اس کا شکر ادا کیجیے۔ کہتی ہیں کہ میری بہت خواہش تھی کہ اللہ کریم مجھے اولاد سے نوازے، اور شکر کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میری یہ خواہش بھی پوری کی اور مجھے اولاد کی نعمت سے نوازا۔ اس کے بعد ہم لاہور آ گئے تھے اور یہاں شفٹ ہو گئے تھے، اور میری یہ خواہش تھی کہ میری بچی اچھے اسکول میں پڑھیں، وہاں کا کوئی ویل نون اسکول تھا وہاں جائے۔ الحمدللہ کہتی ہیں کہ میری بچی کا وہاں ایڈمیشن ہوا، اور الحمدللہ وہاں ایڈمیشن ہونا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ کریم نے شکر کی برکت سے میری بچی کا وہاں ایڈمیشن فرما دیا۔ وہاں میری بچی کا ایڈمیشن ہو گیا، اور میری بچی جب اسکول جاتی ہے میں اس کے ساتھ جاتی ہوں، اسے پک کرنے اس کے ساتھ جاتی ہوں، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تیرا بڑا شکر ہے کہ تو نے مجھے اتنی بڑی نعمت سے نوازا، میری اتنی بڑی خواہش کو اچھے طریقے سے پورا فرمایا۔ کہتی ہیں آپ یقین کریں میرے بچے کو وہاں کوئی مسئلہ نہیں بنتا، حالانکہ میرے ساتھ بہت سارے بچے ہیں وہاں پر، یعنی جو ان کے جان پہچان کے لوگ ہیں وہاں اور بھی بچے پڑھتے ہیں، ان سب کو ٹیوشن لینے کی ضرورت پڑتی ہے، اور میری بچی ٹیوشن بھی نہیں لیتی ہے، اور اس کے باوجود میری بچی کی بیسٹ اچیومنٹس ہیں، وہ بہت اچھی پرفارمنس دے رہی ہے۔ کہتی ہیں میرے بچوں کے ساتھ جو پڑھتے ہیں ان کے والدین اکثر مجھ سے کہتے ہیں کہ ہماری بچی کا فلاں یہ کام نہیں ہے تو آپ جو ہے نا کام دے دیں، یا اپنی بچی سے کہیں کہ وہ ہمارے بچے کو گائیڈ کر دے، سمجھا دے، یا جو بھی چیز ہے۔ لیکن میں اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر ادا کرتی ہوں کہ ہمیں کسی سے کچھ نہیں لینا پڑتا، میری بچی اتنی سمجھدار ہے، ہر چیز بہت اچھے سے کرتی ہے۔ اور ایک بات بتا رہی تھی کہ میرے شوہر کی طبیعت تھوڑی سخت ہے، تو سب مجھ سے یہی کہتے تھے کہ آپ کی آپس میں بنے گی نہیں، یہ بہت سخت مزاج ہے۔ کہتی ہیں یقین مانیے اللہ سے صرف دعا کی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہی کہا ہے کہ میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں کہ تو نے مجھے شوہر جیسی نعمت سے نوازا، بس تو ان کو میرے لیے نرم بنا دے اور اچھا انسان بنا دے، اور ساتھ ساتھ یہ میرے ساتھ خوش رہیں اور میں ان کے ساتھ خوش رہوں۔ کہتے ہیں شکر کی برکت سے میرے شوہر کا رویہ بھی میرے ساتھ بہت اچھا ہے۔ میں اللہ سے شکر ان الفاظ سے کرتی ہوں کہ الحمدللہ رب العالمین، اور دل میں میرے یہی ہوتا ہے کہ اللہ تو اس آدمی کو، میرے شوہر کو میرے لیے اچھا بنا دے۔ اور میں دن اور رات میں ایک تسبیح پڑھتی ہوں الحمدللہ رب العالمین کی، اور ساتھ میں 2 نفل شکرانے کے ادا کرتی ہوں، اور شکر کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا اچھا شوہر دیا، بچہ دیا، اور میرے گھر میں جو نوکر ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں۔ 9 سال سے یہ نوکر ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے ساتھ بہت اچھے سے ہیں۔ اس کے علاوہ 2 نفل میں توبہ کے پڑھتی ہوں، اس کے ساتھ استغفار کی تسبیح کرتی ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ دن بھر میں مجھ سے جو بھی غلطیاں ہوئیں اس کے لیے مجھے معاف فرما دیں۔ اور کہتی ہیں ساتھ میں 2 نفل حاجات کے مانگتی ہوں، اور جتنی میری حاجات ہوتی ہیں میں اللہ سے وہ تمام حاجات جو ہے نفل حاجات پڑھ کے مانگتی ہوں، اور الحمدللہ اللہ کریم میری حاجات قبول فرماتا ہے۔ کہتی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن ان باتوں نے میری زندگی بالکل بدل دی ہے۔ استغفار، شکر رات سونے سے پہلے میں لازمی کرتی ہوں، 4 کل پڑھتی ہوں، آیت الکرسی پڑھتی ہوں، اور یہ تمام چیزیں پڑھ کر سوتی ہوں، اور لازمی سورہ توبہ کی آخری 2 آیات پڑھتی ہوں۔ اسے پڑھنے سے اللہ کریم نے مجھے بہت برکتیں عطا فرمائی۔ صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھتی ہوں، اور ان کی میں نے بہت برکتیں دیکھی۔ ان میں سے ایک برکت یہ دیکھی کہ اللہ خود مجھے بہتری کی طرف لے جا رہا ہے، بہتری کی راہیں کھل رہی ہیں۔ اور یقین مانیے میرے بڑے بھائی کا ایک دوست اتنا دنیا دار آدمی تھا کہ میں بتا نہیں سکتی۔ ایک دن مجھ سے کہنے لگا کہ آپ تو حافظ قرآن ہیں، آپ مجھے کچھ پڑھنے کے لیے بتائیں۔ تو میں نے کہا کہ میں جو بتاؤں گی آپ وہ پڑھیں گی؟ تو انہوں نے کہا ضرور پڑھوں گا، آپ ضرور بتائیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ 2 نفل شکرانے کے، 2 نفل استغفار کے یعنی توبہ کے، اور 2 نفل حاجات کے دن میں کسی بھی وقت پڑھ لیا کریں، جب آپ کو ٹائم ملے، صبح ملے، شام ملے، جیسے بھی فرصت ہو لازمی پڑھیں۔ پھر میں نے کہا کہ دوسرا آپ یہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات لازمی پڑھا کریں، صبح اور شام 7 بار پڑھ لیں، یا ہر نماز کے بعد 7 بار پڑھ لیں۔ اس کی برکت سے اللہ کریم آپ کو دین اور دنیا ہر جگہ کامیابی اور نفع سے نوازے گا۔ تو کہتے ہیں کہ پھر وہ چلے گئے، اور آلموسٹ 1 مہینے کے بعد ان کا فون آیا اور کہنے لگے کہ آپ نے مجھے جو نفل بتائے ہیں میں پڑھ رہا ہوں، توبہ کے نفل، شکرانے کے نفل، حاجات کے نفل، اور ساتھ ساتھ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات بھی میرے ورد میں ہیں، اور بتاتے ہیں کہ میری کمپنی سے بہت سارے لوگوں کو نکالا گیا ہے، جبکہ میری تنخواہ میں اضافہ کر دیا گیا ہے، یعنی کہ بہت سارے لوگوں کو ان کی جاب سے نکال دیا ہے کسی بھی ریزن پر، اور میری تنخواہ میں اضافہ ہو گیا ہے۔ پہلے میری سیلری 4 لاکھ تھی اور اب میری سیلری 7 لاکھ ہو گئی ہے۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ ہم تو ان اعمال کو دنیا داری سے تولتے ہیں کہ ہم نے یہ اعمال پڑھے تو ہمارے گھر میں بہتری آ گئی، رزق میں اضافہ ہو گیا، اور ہمارے کیا کہتے ہیں خوشیاں مل گئی، ہمیں قرض ادا ہو گیا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ یہ بڑی غلطی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بہت رحم کرنے والا ہے، اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرنے والا ہے، وہ غفور و رحیم ہے، کریم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، اور ہماری حاجات پوری کرنے والا ہے۔ تو کہتی ہیں کہ ہم بس دنیا داری کے چکر میں ہیں، اور دنیا داری میں ہی اعمال کو بھی تولتے ہیں، جبکہ ہمیں اللہ کی رحمت دیکھنی چاہیے، اس سے محبت کرنی چاہیے، اور اس کی محبت میں ہی اعمال کرنے چاہیے۔
تو کہتی ہیں کہ سورہ توبہ کی جو آخری 2 آیات ہیں یہ بہترین خزانہ ہے. اگر کوئی شخص اسے پڑھنا شروع کر دے اور دنوں رات میں سے پڑھے، یعنی کہ صبح بھی پڑھے، شام بھی پڑھے، رات میں بھی پڑھے، تعداد اپنے حساب سے فکس کر لے، تو دنیا کی ہر نعمت اسے میسر آتی ہے. جتنا زیادہ پڑھے گا اتنی زیادہ فضیلت اور فیض ملے گا. ساتھ ساتھ شکر میں اضافہ کر دیں. کہتی ہیں کہ آپ جتنا زیادہ شکر کریں گے اللہ کریم آپ کو اتنا ہی نوازے گا. اور صرف شکر زبان کا نہ ہو، دل سے بھی ہو. دل سے بھی آپ ان چیزوں کو شکر ادا کریں اللہ کی بارگاہ میں، جو چیزیں، جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں. اور ساتھ ساتھ استغفار کو لازمی پکڑیں، کیونکہ جو غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، ہمارے لیے مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں، بنتے ہوئے کام بگڑ جاتے ہیں. تو ہمیں استغفار لازمی کرنا چاہیے، اور حاجات کے نفل پڑھ کر دعا مانگے تو حاجات قبول ہوتی ہے. کہتی ہیں میری پوری لائف کا نچوڑ ہے، میں کہاں کھڑی تھی، بالکل اکیلی تھی، تنہا تھی، اللہ کریم نے مجھے اتنا نوازا استغفار کی برکت سے، شکر کی برکت سے، سورہ توبہ پڑھنے کی برکت سے، کہ آج میرے پاس الحمدللہ سب کچھ ہے الحمدللہ. اور یہ سب کچھ اللہ کی کرم نوازی ہے. میں اس قابل نہیں ہوں، لیکن اللہ نے مجھے اتنا عطا فرمایا اپنی رحمت کے صدقے کہ میں بتا نہیں سکتی، وگرنہ میں اس کی ایک نعمت کے بھی قابل نہیں ہوں، میں اتنی گنہگار ہوں. تو کہتی ہیں کہ جتنے لوگ ہیں ان سب کو چاہیے کہ استغفار، شکر اور سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اور خود دیکھیں کہ کیسے لائف میں چینجز آتی ہیں. یقین جانیے کہ زندگی بدل جائے گی. اور یہ بات حقیقت ہے. سورہ توبہ کی آخری 2 آیات پڑھنے سے زندگی کی ہر خواہش پوری ہوتی ہے اور بہت آسانیاں آتی ہیں. اور ساتھ ساتھ جو ہے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. دعائیں مانگے تو وہ قبول ہوتی ہیں. رزق و مال بارش کی طرح برستا ہے. یہ 2 آیات بہت برکت والی آیات ہیں. اور پھر جب آپ شکر کریں تو نعمتوں میں اضافہ ہوگا، استغفار کریں گے تو گناہ مٹ جائیں گے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ضرور ایڈ کریں، کہ انہیں ایڈ کرنے سے ہماری لائف بیٹر ہوتی چلی جائے، اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا جائے، اور یہ مضبوطی، یہ قربت جو ہے ہمارے لیے دنیا میں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی کام آئے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر بھی رحمت کی نگاہ فرمائے اور ہم سب کے لیے بھی آسانی کے معاملات فرمائے. آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ.